اللہ اللہ بی جان، کس معصوم لڑکی پر ظلم کرنے والی ہیں ولید بھائی سے شادی کروا کر۔ وہ ہنستی ہوئی بی جان کے برابر کمبل میں سوئی اپنی کزن پر کودی تھی، پر نہیں جانتی بخار کی شدت کے باعث بی جان نے اپنے بڑے لاڈلے پوتے ولید شاہ کو اپنے پاس سلایا تھا۔ پہلے اس کی بدزبانی پر ضبط سے آنکھیں میچی ہی تھیں، جب اپنے اوپر نازک وجود محسوس کر ولید نے لب سختی سے بھینچ لیے۔ وہ بدنصیب تم ہی ہو۔ بی جان جو دوسری جانب رخ موڑے بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی بات اسے زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اللہ نہ کرے، اس شادی سے بہتر موت ہے۔ ویسے بھی میری شادی ایک رومانٹک بندے سے ہوگی۔ ولید بھائی تو شادی کی رات بھی اپنی بیوی کو اپنے چنگیزی اصول کہتے کہتے اس نے نیچے لیٹے وجود سے کمبل کھینچا ہی تھا کہ زوردار چیخ۔ اللہ اللہ بی جان، کس معصوم لڑکی پر ظلم کرنے والی ہیں ولید بھائی سے شادی کروا کر۔ وہ ہنستی ہوئی ہاتھوں میں گرم کافی کا مگ تھامے بی جان کے کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھی بی جان کے بیڈ کی طرف بڑھی۔ کمرے میں ہیٹر کی حرارت پھیلی ہوئی تھی، جو باہر کی یخ بستہ ہواؤں کے مقابلے میں کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ بی جان لحاف میں لپٹی نیم دراز تھیں اور ان کے برابر میں سر سے پاؤں تک کمبل اوڑھے کوئی اور بھی محو استراحت تھا۔ اشمل نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنی عادت کے مطابق بنا دیکھے بھالے بی جان کے برابر کمبل میں سوئی شخصیت پر چھلانگ لگا کر لیٹ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی چھوٹی کزن ہانیہ ہے، جو اکثر بی جان کے پاس سوتی تھی۔ ہائے میں صدقے جاؤں اس بیچاری کے جو ولید شاہ کے ہتھے چڑھے گی۔ اشمل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے خود کو کمبل کے اوپر مزید ایڈجسٹ کیا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ بخار کی شدت کے باعث بی جان نے آج اپنے بڑے لاڈلے اور گھر کے روبدار سربراہ ولید شاہ کو اپنے پاس سلایا ہوا تھا تاکہ اس کی تیمار داری کر سکیں۔ پہلے تو اشمل کی بد زبانی اور اچانک کودنے پر ولید نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ بخار سے تپتے وجود پر یہ اضافی بوجھ اور کانوں میں پڑتی اپنی ہی برائیاں اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھیں۔ اس نے لب سختی سے بھینچ لیے، ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئیں، مگر نکاہت اتنی تھی کہ فوراً رد عمل نہ دے سکا۔ بی جان جو دوسری جانب رخ موڑے تسبیح پڑھ رہی تھیں، اشمل کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گئیں۔ انہوں نے تیزی سے مڑ کر اشمل کو گھورا۔ اے لڑکی، زبان کو لگام دے اور نیچے اتر۔ بی جان نے دبی دبی آواز میں اسے ٹوکا، مبادا ولید کی آنکھ کھل جائے، جو کہ کھلی ہوئی تھی، مگر اشمل بے خبر تھی۔ ارے بی جان، آپ کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ میں تو سچ کہہ رہی ہوں۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا رہتا ہے جب شاہ صاحب گھر پر ہوتے ہیں۔ نہ بندہ ہنس سکتا ہے، نہ اونچی آواز میں بات کر سکتا ہے۔ قسم سے جس دن ان کی شادی ہوگی، دلہن کو تو منہ دکھائی میں ہی خاموش رہنے کے اصولوں کی لسٹ تھما دیں گے۔ اشمل بے خوفی سے بولتی جا رہی تھی اور نیچے لیٹے ولید شاہ کا پارا چڑھ رہا تھا۔ اس کے سر میں ہتھوڑے برس رہے تھے اور اوپر سے یہ لڑکی اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ وہ بدنصیب تم ہی ہو۔ بی جان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے بم پھوڑا۔ اشمل کو جیسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ جو لیٹی ہوئی تھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، لیکن ابھی بھی بیڈ پر ہی موجود تھی۔ اللہ نہ کرے بی جان، دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ اس شادی سے بہتر موت ہے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ کی۔ ویسے بھی میری شادی ایک انتہائی رومانٹک بندے سے ہوگی، جو میرے لیے چاند تارے توڑ کر لائے گا۔ ولید بھائی کی طرح نہیں، جو شادی کی رات بھی اپنی بیوی کو اپنے چنگیزی اصول سمجھا رہے ہوں گے کہ دیکھو بیوی، ناشتہ صبح 7 بجے، چائے میں چینی آدھا چمچ، اور میری قمیض پر ایک شکن بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس نے ولید کی بھاری اور روبدار آواز کی نقل اتاری تو بی جان نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ بس کر دے اشمل، بس کر دے، وہ جاگ جائے گا۔ بی جان نے اسے اشارے سے سمجھانا چاہا، مگر اشمل اپنی رو میں تھی۔ جاگنے دیں، ہانیہ کو بھی اسے بھی تو پتہ لگے نا کہ اس کے بھائی کیسے ہیں۔ شکل اتنی اچھی ہے مگر مزاج توبہ جیسے کریلا، وہ بھی نیم چڑھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شرارت سے نیچے لیٹے وجود سے کمبل کھینچنے کا ارادہ کیا تاکہ ہانیہ کو گدگدی کر سکے۔ اٹھو مہارانی، کب تک سوؤ گی؟ جیسے ہی اس نے زور سے کمبل کھینچا، نیچے سے ہانیہ کا نازک وجود نہیں بلکہ وہ شخص سامنے آیا جس کے خوف سے پورا گھر تھر تھر کانپتا تھا۔ ولید شاہ۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بخار اور غصے کی شدت سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور چہرے پر غصے بھرے تاثرات تھے۔ اشمل کے گلے سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ چیخ اتنی شدید تھی کہ بی جان بھی دہل گئیں۔ اشمل کا توازن بگڑا اور وہ بیڈ سے نیچے قالین پر جا گری۔ ولید نے سر کو جھٹکا اور کونی کے بل اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی سرخ آنکھوں نے اشمل کا رخ کیا جب قالین پر بیٹھی خوف سے لرز رہی تھی۔ اس کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ تو تم، آپ؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، الفاظ جیسے حلق میں اٹک گئے ہوں۔
ولید نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، لیکن اس لڑکی کی جرت نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آواز بھاری اور کھردری تھی، جس میں بلا کا روپ تھا۔ اگر تمہارا تجزیہ ختم ہو گیا ہو محترمہ، تو کیا مجھے سکون سے مرنے کی اجازت ہے، یا ابھی میرے کفن دفن کے انتظامات پر بھی روشنی ڈالنی ہے؟ اس کا لہجہ دھیما تھا مگر کاٹ دار تھا۔ اشمل کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے فوراً دوپٹہ سر پر درست کیا اور نظریں جھکا لیں۔ ولید بھائی، مجھے لگا ہانیہ ہے۔ ہانیہ؟ ولید نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ابرو چکایا۔ کیا ہانیہ کا وزن تم سے زیادہ ہے جو تمہیں فرق محسوس نہیں ہوا، یا پھر عقل کے ساتھ ساتھ بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے؟ اشمل کا دل چاہا کہ وہیں رو پڑے۔ ایک تو غلطی، اوپر سے ولید شاہ کا زہریلا طنز۔ سوری، اس نے بمشکل کہا۔ چنگیزی اصول، ولید نے اس کے الفاظ دہرائے۔ شادی سے بہتر موت ہے۔ وہ اپنا سر دباتے ہوئے دوبارہ تکیے پر گرا۔ بی جان، اس آفت کو یہاں سے نکالیں، ورنہ میرا بخار اترے نہ اترے، میرا بلڈ پریشر ضرور دماغ کی رگ پھاڑ دے گا۔ اسی اثناء میں دروازہ زور سے کھلا اور اشمل کی امی اور ولید کی والدہ ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ اشمل کی چیخ تھی نا؟ تائی جان نے گھبرا کر پوچھا۔ کمرے کا منظر عجیب تھا۔ ولید بیڈ پر نڈھال پڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ بی جان تسبیح پڑھتے ہوئے مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اشمل قالین پر مجرموں کی طرح بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں بہو، بی جان نے بات سنبھالی۔ وہ اشمل نے کوئی چڑیل دیکھ لی تھی، شاید اس لیے ڈر گئی۔ ولید نے بی جان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا کہ چڑیل تو یہ خود ہے۔ اشمل نے تیزی سے موقع غنیمت جانا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی امی، وہ میں جا رہی تھی۔ وہ بھاگنے کے انداز میں دروازے کی طرف لپکی، لیکن ولید کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اشمل؟ وہ پتھر کی طرح وہیں جم گئی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، بس سانس روک لی۔ چینی، ولید نے آنکھیں موندے ہوئے کہا۔ چائے میں چینی آدھا چمچ نہیں، 1 چمچ ہوتی ہے، آئندہ یاد رکھنا۔ اشمل کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے ایک ایک لفظ سنا تھا۔ بغیر کوئی جواب دیے وہ کمرے سے طوفان کی طرح باہر نکل گئی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دم لیا۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور زور زور سے سانس لینے لگی۔ اس کا دل ابھی بھی سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ مر گئی اشمل، آج تو تم واقعی مر گئی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ ولید شاہ کے منہ پر ان کی برائی، اور وہ بدنصیب والی بات۔ یا اللہ، بی جان بھی نا کیا مذاق کرتی ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، لیکن اس کے کانوں میں ابھی بھی ولید کی وہ جملہ گونج رہا تھا۔ چینی آدھا نہیں، 1 چمچ ہوتی ہے۔ دوسری طرف بی جان کے کمرے میں خواتین کے جانے کے بعد خاموشی چھا گئی تھی۔ ولید نے آنکھیں موند رکھی تھی، لیکن اس کے لبوں پر ایک انتہائی مدھم، نہ نظر آنے والی مسکراہٹ تھی۔ لڑکی میں جان تو ہے، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے بخار کا تو پتہ نہیں ولید میاں، لیکن تمہاری تنہائی کا علاج اسی کے پاس ہے۔ ولید نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا۔ بی جان، یہ علاج کم اور عذاب زیادہ لگتا ہے۔ جو لڑکی تمیز سے بات نہیں کر سکتی، وہ ولید شاہ کے گھر کو کیا سنبھالے گی؟ گھر اینٹوں سے نہیں، رونق سے بنتے ہیں بیٹا، اور یہ لڑکی رونق ہے۔ بی جان نے شفقت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تمہارے یہ چنگیزی اصول کوئی اور نہیں توڑ سکتا، صرف یہی پگلی ان دیواروں میں دراڑ ڈال سکتی ہے۔ ولید نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کروٹ بدل لی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی وہ جملہ گردش کر رہا تھا۔ شادی کی رات بھی اصول سمجھا رہے ہوں گے۔ عجیب لڑکی تھی وہ، ہمیشہ سے۔ ولید کو یاد تھا جب وہ چھوٹی تھی تو کیسے اس کی کتابوں پر پینٹنگ کر دیتی تھی، اور اب بڑی ہو کر اس کی شخصیت پر تبصرے کر رہی تھی۔ لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ آج جب وہ اس کے قریب تھی، چاہے تو غلط فہمی میں ہی صحیح، اس کے وجود سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو اور اس کی بے باک آواز نے ولید کے جمے ہوئے حواس میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ سو جاؤ اب۔ بی جان نے لائٹ آف کر دی، لیکن نیند ولید کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس بخار میں بھی ایک نئی بے چینی شامل ہو گئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ شام منزل کا دسترخوان ہمیشہ کی طرح وسیع اور لوازمات سے بھرا ہوا تھا۔ گھر کے مرد حضرات کرسیوں پر براجمان تھے، جبکہ خواتین کچن سے گرم پراٹھے اور آملیٹ لا رہی تھیں۔ اشمل آج جان بوجھ کر لیٹ آئی تھی۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ ولید کے دفتر جانے کے بعد ہی کمرے سے نکلے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی، سامنے ہی کرسی پر ولید شاہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ آج سوٹ کے بجائے شلوار قمیص میں ملبوس تھا اور کندھوں پر شال اوڑھ رکھی تھی، جو اس بات کا اشارہ تھا
کہ وہ آج آفس نہیں جا رہا۔ اشمل کے قدم وہیں رک گئے۔ واپسی کا راستہ بند تھا کیونکہ پیچھے سے ہانیہ آ رہی تھی۔ چلو اشمل آپی، راستہ کیوں روک لیا؟ ہانیہ نے اسے دھکا دیا۔ اشمل لڑکھڑا کر آگے بڑھی اور خاموشی سے نظریں نیچے کیے میز کے سب سے آخری کونے والی کرسی پر بیٹھنے لگی، جو ولید سے سب سے زیادہ فاصلے پر تھی۔ السلام علیکم، اس نے بمشکل آواز نکالی۔ سب نے وعلیکم السلام کہا سوائے ولید کے۔ اس نے اخبار سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ اشمل بیٹا، ولید کو چائے تو بنا دو، تائی جان نے کچن سے آواز لگائی۔ اشمل کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ گھر میں اتنے لوگ ہیں، میں ہی کیوں؟ اس نے بیزارگی سے بی جان کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ بیٹھی مزے سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ بی جان نے آنکھ دبا کر اسے اشارہ کیا کہ جاؤ، مرتی کیا نہ کرتی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے کیتلی کی طرف بڑھی، کپ میں چائے اڈیلی۔ اب مرحلہ تھا چینی کا۔ اس کا ہاتھ چینی کے جار کی طرف بڑھا اور رک گیا۔ آدھا چمچ یا 1 چمچ؟ رات والی بات یاد آ گئی۔ آئندہ یاد رکھنا۔ اس نے ایک بھرپور چمچ چینی کا ڈالا اور کپ پلیٹ میں رکھ کر ڈرتے ڈرتے ولید کی طرف بڑھی۔ ولید نے اخبار فولڈ کر کے سائڈ پر رکھا۔ اس کا چہرہ اب بھی بخار کی وجہ سے کچھ اترا ہوا تھا، لیکن نظروں کی تیزی وہی تھی۔ اشمل نے کپ اس کے آگے رکھا۔ کپ رکھتے ہوئے اس کی انگلی غلطی سے ولید کے ہاتھ سے چھو گئی۔ ولید نے چونک کر اسے دیکھا۔ اشمل نے کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ چائے، وہ ہکلائی۔ ولید نے کپ اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا۔ میز پر سب خاموش تھے، اپنے اپنے ناشتے میں مصروف تھے۔ ولید نے کپ واپس زور سے ٹیبل پر ٹکایا۔ آواز پر سب متوجہ ہو گئے۔ اشمل کا دل حلق میں آ گیا۔ کیا چینی زیادہ ہو گئی ہے یا کم؟ ولید نے اشمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ وہ خوفزدہ ہرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ بہت بری ہے، ولید نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اشمل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ سب کے سامنے بے عزتی؟ لیکن ولید نے بات جاری رکھی۔ اتنی بری نہیں کہ پی نہ جا سکے، اگلی بار دھیان رکھنا۔ یہ جملہ صرف اشمل اور بی جان کو سمجھ آیا تھا، باقی سب حیران تھے کہ ولید کیا کہہ رہا ہے۔ ولید نے کپ اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ کپ کے کنارے تلے دبائے وہ اپنی چائے انجوائے کرنے لگا۔ اشمل نے سکھ کا سانس لیا اور وہیں کھڑے کھڑے اسے گھورا۔ کھڑوس ہٹلر، اس نے دل میں کہا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ تو ابھی آغاز تھا۔ عشق کی وہ آگ جو اس کے دل میں نفرت بن کر سلگ رہی تھی، ولید شاہ کے دل میں ایک الگ ہی الاؤ روشن کر چکی تھی، اور شاہ منزل کے در و دیوار گواہ تھے کہ جب ولید شاہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا تو پھر وہ چنگیزی اصولوں سے نہیں بلکہ جنون کی حدوں سے اسے حاصل کرتا تھا۔ تم یقین کرو ماہم، میری تو زندگی ہی برباد ہو گئی ہے۔ وہ انسان نہیں، چلتا پھرتا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ ان کے دل کی جگہ سینے میں کوئی فائل یا کیلکولیٹر رکھا ہوا ہے۔ اشمل اپنے کمرے میں بستر پر الٹی لیٹی ٹانگیں ہوا میں جھلاتے ہوئے فون کان سے لگائے مکمل جذباتی انداز میں ماہم کو اپنی داستان غم سنا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا اور وہ اپنی دھن میں اس قدر مگن تھی کہ اسے باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ ارے یار، اتنا بھی برا نہیں ہے ولید بھائی کا لک۔ دوسری طرف سے ماہم کی دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں ان کی پرسنالٹی پر مرتی ہیں اور تم ہو کے تو وہ لڑکیاں جا کر لیں نا شادی۔ اشمل تڑپ کر بولی۔ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں میری جان، تمہیں کیا پتہ اس حویلی کے اندر کا حال۔ یہاں تو سانس لینے کے لیے بھی پہلے شاہ صاحب کی اجازت کا پروانہ درکار ہوتا ہے، اور تم پرسنالٹی کی بات کر رہی ہو۔ ارے جس بندے کی ماتھے کی تیوری کبھی سیدھی نہ ہوتی ہو، جو ہنسنا تو دور مسکرانا بھی گناہ کبیرہ سمجھتا ہو، اس کے ساتھ زندگی گزارنا جہاد اکبر سے کم ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر نئے جوش سے شروع ہو گئی۔ دیکھو ماہم، ہر لڑکی کا ایک خواب ہوتا ہے، میرا بھی تھا۔ مجھے ولید شاہ جیسا سنجیدہ، روبدار اور خشک مزاج بزنس مین نہیں چاہیے تھا۔ مجھے تو کوئی رومانٹک سا فلمی ہیرو ٹائپ بندہ چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں کی چمک امڑ آئی۔ وہ چھت کو گھورتے ہوئے ہاتھ لہرا لہرا کر بولنے لگی۔ ایسا جیون ساتھی جو محبت کا مطلب جانتا ہو، جو مجھے سرپرائزز دے، جب بارش ہو رہی ہو تو وہ مجھے کہے چلو اشمل چھت پر چل کر بھیگتے ہیں، جو میرے لیے شاعری لکھے چاہے ٹوٹی پھوٹی ہی کیوں نہ ہو، جس کی آنکھوں میں میرے لیے دیوانگی ہو، نہ کہ ہر وقت کا غصہ اور ڈسپلن۔ اشمل کو خبر ہی نہ ہوئی کہ کب ایک سایہ دبے پاؤں اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچا اور وہیں رک گیا۔ ولید شاہ جو ابھی ابھی آفس سے واپس آیا تھا اور شدید سر درد محسوس کر رہا تھا، اپنی والدہ کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا تھا۔ ملازمہ نے بتایا تھا کہ بی جان سو رہی ہیں اور کچن میں کوئی نہیں ہے۔
طلب اسے کڑک چائے کی تھی، مگر یہاں اسے اپنے کردار کا پوسٹ مارٹم سننے کو مل گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اشمل کی باتیں سن کر اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور بازو سینے پر باندھ لیے۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، مگر اشمل کی باتیں سن کر ایک دلچسپ سا تاثر اس کی آنکھوں میں ابھرا۔ اندر اشمل کا سلسلہ کلام جاری تھا، لیکن میری قسمت دیکھو، پالا کس سے پڑا ہے؟ ولید شاہ سے تمہیں پتہ ہے مام، ان کا رومانس کیسا ہوگا؟ اس نے اپنی آواز بھاری کی اور ولید کی نقل اتارنے کی کوشش کی۔ بیگم، آج موسم بہت اچھا ہے، لہٰذا آج ہم چھت پر بیٹھ کر اسٹاک مارکیٹ کے گرتے ہوئے حصص پر بحث کریں گے۔ یا پھر دیکھو اشمل، مجھے بارش بالکل پسند نہیں، اس سے جوتے خراب ہوتے ہیں اور کیچڑ ہوتا ہے۔ کمرے میں بیٹھو اور تمیز سے کتاب پڑھو۔ ماہم کی ہنسی چھوٹ گئی تو اشمل اور چڑھ گئی۔ تم ہنس رہی ہو؟ مجھے تو رونا آ رہا ہے۔ شادی کی رات بھی بندہ توقع کرتا ہے کہ شوہر کوئی پیاری سی بات کرے گا، کوئی تعریف کرے گا، لیکن نہیں جناب، مجھے پکا یقین ہے ولید شاہ کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے اپنا کوٹ ہینگر میں لٹکائیں گے، پھر گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھیں گے اور پھر مجھ سے کہیں گے، دیکھو اشمل، کل صبح میری ایک اہم میٹنگ ہے، لہٰذا لائٹ بند کر دو اور خاموشی سے سو جاؤ، اور ہاں، خراٹے مت لینا۔ ولید کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے بارے میں اتنی خوفناک اور تفصیلی رائے رکھتی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ گھر میں سخت مزاج سمجھا جاتا ہے، لیکن جذبات سے آری روبوٹ، یہ اس کے لیے بھی نئی خبر تھی۔ کاش یار، کاش کوئی ایسا ہوتا جو مجھے سمجھتا، جو میری اس پاگل سی طبیعت کو برداشت کرتا۔ ولید بھائی تو مجھے ایک دن میں گھر سے نکال دیں گے یا پھر پاگل خانے بھجوا دیں گے۔ وہ محبت کرنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک محبت بھی شاید کوئی کاروباری معاہدہ ہے جس میں نفع اور نقصان دیکھا جاتا ہے۔ اشمل جذباتی ہو کر اٹھ بیٹھی اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ اس کا چہرہ دروازے کی مخالف سمت میں تھا۔ دعا کرو ماہم کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے، کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ خود انکار کر دیں، کیونکہ میں تو ان کے سامنے زبان کھولنے سے رہی۔ میری تو جان جاتی ہے ان کی وہ گہری گہری آنکھیں دیکھ کر، لگتا ہے روح تک سکین کر رہے ہیں۔ ولید نے اب مزید سننا مناسب نہ سمجھا۔ وہ ہلکا سا کھنکارا تو اشمل کے ہاتھ سے موبائل پھسل کر گود میں جا گرا۔ وہ آواز، وہ جانی پہچانی روبدار کھنکار، وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کمرے میں اچانک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ فون کی دوسری طرف ماہم ہیلو ہیلو کر رہی تھی، لیکن اشمل کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ولید شاہ کھڑا تھا، سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے ہوئے، ایک ہاتھ جیب میں اور دوسرا دروازے کی چوکھٹ پر۔ اس کی شخصیت میں ہی وہی وقار اور دبدبا تھا جس کا ذکر اشمل ابھی کر رہی تھی۔ اشمل کو لگا جیسے اس کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ دوپٹہ جو گلے میں لٹکا تھا اسے تیزی سے سر پر اوڑھنے کی ناکام کوشش کی۔ ولید بھائی، آپ کب آئے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ولید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اشمل کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ ولید چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکا، ایک نظر اشمل کے خوفزدہ چہرے پر ڈالی اور پھر نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا جو خاصا بے ترتیب ہو رہا تھا۔ میں تب آیا۔ ولید کی آواز بہت دھیمی اور ٹھہری ہوئی تھی، جب تم بارش میں بھیگنے اور اسٹاک مارکیٹ کے حصص کے درمیان موازنہ کر رہی تھی۔ اشمل کا رنگ فک ہو گیا، زمین پیروں تلے سے نکل گئی۔ اس کا مطلب انہوں نے سب سن لیا، روبوٹ والی بات بھی، خراٹے والی بات بھی۔ میں تو بس ماہم سے مذاق کر رہی تھی۔ اس نے لرزتی آواز میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سفید جھوٹ ہے۔ ولید نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ نظر واقعی ایسی تھی جیسے روح تک سکین کر رہی ہو۔ وہ چند قدم مزید آگے بڑھا اور اشمل کے بالکل سامنے مناسب فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اشمل کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ تمہارا تجزیہ کافی دلچسپ تھا، ولید نے کہا، خاص طور پر وہ شادی کی رات والا حصہ۔ اشمل کو لگا اب وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ شرم سے اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ وہ زمین میں گڑ جانا چاہتی تھی۔ خیر، ولید نے بات کا رخ موڑا، جیسے اسے اشمل کی حالت پر ترس آ گیا ہو، یا شاید وہ اسے مزید شرمندہ کر کے خود لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میری برائیوں اور کردار کشی سے اگر فرصت مل گئی ہو، اور اگر تمہارا رومانٹک ہیرو بھی آسمان سے ولید شاہ، جو پانی کا گلاس بھی ملازم سے مانگتے ہیں، اس سے چائے مانگ رہے ہیں۔
جی ابھی لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے جانے لگی۔ رکیں، ولید کی بھاری آواز نے اسے وہیں جکڑ لیا۔ اشمل پلٹی، دل مٹھی میں آ گیا۔ جی؟ ولید کے چہرے پر اب وہ مخصوص سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک چمک تھی جسے اشمل سمجھ نہیں پائی۔ چینی، ولید نے انگلی اٹھا کر تاکید کی۔ اس بار چینی 1 چمچ ہونی چاہیے، 2 چمچ نہیں، جیسا کہ تم نے پچھلی بار جذبات میں آ کر چمچ بھر بھر کر اڑیلی تھی۔ مجھے چائے پینی ہے، شیرہ نہیں۔ اشمل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے یاد آیا کہ ناشتے میں گھبراہٹ میں اس نے واقعی چینی کا چمچ بھر کر ڈالا تھا۔ ولید کو پتہ تھا، اس نے تب کچھ نہیں کہا، لیکن اسے سب پتہ تھا۔ اور ولید نے بات مکمل کی۔ چائے کے ساتھ اگر تھوڑی خاموشی بھی مل جائے تو احسان ہوگا۔ سر میں درد ہے میرے، اور تمہاری آواز… وہ رکا، جیسے مناسب لفظ ڈھونڈ رہا ہو۔ تمہاری آواز میرے سر درد میں مزید رومانس پیدا کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر ولید نے اسے ایک آخری معنی خیز نظر سے دیکھا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی مخصوص خوشبو فضا میں چھوڑ گیا۔ اشمل وہی بت بنی کھڑی رہی۔ اس کا دماغ ولید کی بات کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اسے ڈانٹا نہیں، اس پر چیخا نہیں، بس اپنے مخصوص انداز میں اس کا مذاق اڑا کر چلا گیا۔ فون پر ماہم ابھی تک چیخ رہی تھی۔ اشمل کیا ہوا؟ ولید بھائی تھے کیا؟ اشمل نے کانپتے ہاتھوں سے فون کان سے لگایا۔ ماہم، اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ وہ سب سن چکے ہیں، سب کچھ۔ ہائے اللہ، پھر کیا ہوا؟ ماہم نے سنسنی سے پوچھا۔ اشمل نے خالی نظروں سے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ ابھی گیا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے چائے مانگی ہے اور چینی کا طعنہ بھی دیا ہے۔ اس کے لبوں پر غیر اختیاری طور پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ واقعی خطرناک ہے ماہم، بہت خطرناک۔ وہ بندہ غصہ بھی ایسے کرتا ہے جیسے کوئی بزنس ڈیل کر رہا ہو۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، چائے ایسی بنانی تھی کہ ولید شاہ کو اس میں نقص نکالنے کا موقع نہ ملے۔ یہ اب عزت کا مسئلہ تھا، اور شاید دل کے کسی کونے میں یہ خواہش بھی جاگ اٹھی تھی کہ وہ سنجیدہ خشک مزاج شخص اس کے ہاتھ کی بنی چائے پی کر شاید تھوڑا سا مسکرا دے۔ ارے ماہم، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ یہ شادی نہیں ہے، یہ میری بربادی کا باقاعدہ جشن منایا جا رہا ہے۔ باہر ڈھولک کی تھاپ سن رہی ہو؟ مجھے تو یہ کسی جنگ کے نعرے لگ رہے ہیں جو میرے گلے پر چھری پھیرنے سے پہلے بجائے جا رہے ہیں۔ اشمل نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر نیچے صحن میں دیکھا، جہاں گھر کی خواتین ڈھولک کی تھاپ پر ٹپے گا رہی تھیں، اور پورے گھر کو گیندے کے پھولوں اور برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ ہر طرف ہنگامہ تھا، کہے تھے۔ بس ایک اشمل کی کمرے میں اداسی کا ڈیرا تھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے احتجاجاً بھوک ہڑتال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر بار بھوک لگنے پر رات کو چھپ کر کچن سے کچھ نہ کچھ کھا لیتی۔ اس لیے گھر والوں نے اس کی بھوک ہڑتال کی زیادہ پرواہ بھی نہیں کی۔ فون کی دوسری طرف ماہم حسب معمول اس کی تسلی کا سامان کر رہی تھی۔ یار اشمل، اب تاریخ طے ہو گئی ہے، کارڈز بٹ گئے ہیں، اب تم کچھ نہیں کر سکتی۔ ویسے آج کیا نیا طوفان آیا ہے جو تم اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ اشمل بیڈ پر بیٹھ گئی اور ناخن چبانے لگی۔ طوفان؟ ارے طوفان تو چھوٹا لفظ ہے۔ آج صبح تائی جان آئی اور کہنے لگیں کہ تیار ہو جاؤ، ولید تمہیں برائڈل ڈریس دلوانے لے کر جا رہے ہیں۔ ہیں؟ ماہم بھی حیران ہوئی۔ ولید بھائی خود؟ میں نے تو سنا تھا وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے۔ وہی تو، اشمل پھٹ پڑی۔ مجھے تو 100% یقین ہے کہ انہیں گھر والوں نے مجبور کیا ہوگا، یا پھر… اس نے آواز دھیمی کی جیسے کوئی راز کی بات بتا رہی ہو، یا پھر وہ مجھے کسی ایسی دکان پر لے جائیں گے جہاں سے وہ اپنے اسٹاف کے لیے یونیفارم خریدتے ہیں۔ دیکھ لینا ماہم، وہ میرے لیے کوئی ایسا رنگ پسند کریں گے جو دیواروں کے پینٹ سے میچ کرتا ہو، تاکہ میں گھر میں نظر ہی نہ آؤں۔ ماہم کی ہنسی چھوٹ گئی، مگر اشمل سنجیدہ تھی۔ تم ہنس لو، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے کفن ہی نہ خرید دیں کہ لو بیوی، شادی کا جوڑا تو فضول خرچی ہے، تم یہ پہن لو۔ ویسے بھی میرے ساتھ رہ کر تم نے زندہ تو بچنا نہیں۔ وہ انسان اتنا خشک مزاج ہے کہ مجھے لگتا ہے دکان پر جا کر بھی سیلز مین سے ڈسکاؤنٹ کی بجائے خاموش رہنے کی قیمت پوچھیں گے۔ اشمل اپنی رو میں بہتی جا رہی تھی۔ اسے اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے کمرے کے دروازہ، جو اکثر اس کی لاپرواہی سے کھلا رہ جاتا تھا، آج بھی نیم وا تھا، اور وہ شخص جسے وہ خشک مزاج اور کنجوس ثابت کرنے پر تلی تھی، کب سے وہاں کھڑا اس کی تقریر سن رہا تھا۔ ولید شاہ نے آج نیوی بلو کرتا شلوار پہن رکھا تھا، آستینیں کونیوں تک فولڈ تھیں، اور ہاتھ میں گھڑی کی چابی گھما رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی،
غصہ تو نہیں تھا، غصہ تو اب پرانی بات ہو گئی تھی۔ اب اشمل کی باتیں سن کر اسے ایک قسم کی تفریح محسوس ہوتی تھی۔ اور سنو، اشمل نے سانس لیا، مجھے تو لگتا ہے ولید شاہ کو رنگوں سے بھی الرجی ہے۔ ان کی زندگی میں صرف دو رنگ ہیں، کالا اور سفید۔ مجھے تو ڈر ہے کہ میری شادی کا جوڑا بھی بلیک اینڈ وائٹ نہ لے لیں۔ گرے بھی پسند ہے مجھے۔ اچانک پیچھے سے آنے والی بھاری اور مردانہ آواز نے اشمل کے حلق میں اٹکی سانس وہیں روک دی۔ اشمل کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر قالین پر گرا۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا۔ ولید شاہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ گرے؟ اشمل کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جی۔ ولید اطمینان سے کمرے میں داخل ہوا اور جھک کر اس کا فون اٹھایا جو ابھی بھی آن تھا، اور ماہم کی ہیلو ہیلو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ولید نے فون کان سے لگایا۔ ماہم، اشمل ابھی مصروف ہے، وہ آپ کو اپنے کفن کی شاپنگ سے واپس آ کر کال کرے گی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور موبائل اشمل کی طرف اچھال دیا۔ اشمل نے ہڑبڑا کر موبائل کیچ کیا اور اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ولید بھائی، تم بس ہمیشہ غلط وقت پر غلط تجزیے کرتی ہو۔ ولید نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ تمہارے پاس تیار ہونے کے لیے 15 منٹ ہیں، اور ہاں، وہ دروازے پر رک کر مڑا، کوشش کرنا کہ کوئی ایسا رنگ پہن کر آؤ جو دیواروں سے میچ نہ کرتا ہو، تاکہ میں تمہیں ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ کروں۔ ولید چلا گیا اور اشمل وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ بندہ جن ہے کیا؟ جب بھی میں اس کی برائی کرتی ہوں یہ نازل ہو جاتا ہے۔ گاڑی کا سفر خاموش اور طویل تھا۔ ولید ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور اشمل ساتھ والی سیٹ پر سمٹی بیٹھی تھی۔ ٹھنڈک ہونے کے باوجود اشمل کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ بار بار کنکھیوں سے ولید کو دیکھتی جو مکمل سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں؟ اشمل سے آخر رہا نہ گیا۔ یہ سوال اس کے دل میں کئی دنوں سے تھا۔ ولید نے بریک لگائی کیونکہ سگنل سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر اشمل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جس میں اشمل ہمیشہ ڈوب کر رہ جاتی تھی۔ میں نے کب کہا کہ مجھے تم سے نفرت ہے؟ ولید نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، میری باتوں پر طنز کرتے ہیں، اشمل نے شکوہ کیا۔ آپ کو تو کوئی ایسی لڑکی چاہیے تھی جو خاموش رہی، اور تم تو بولتی بہت ہو۔ ولید نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ اشارہ سبز ہو گیا اور اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ فیصلے انسان خود کرتا ہے اور کچھ فیصلے وقت اور حالات کرتے ہیں اشمل۔ اور جہاں تک نفرت کی بات ہے تو ولید شاہ جس چیز سے نفرت کرتا ہے اسے اپنی گاڑی میں نہیں بٹھاتا۔ اشمل خاموش ہو گئی۔ اس جملے میں اقرار تھا یا انکار، وہ سمجھ نہیں پائی۔ گاڑی شہر کے سب سے مہنگے ڈیزائنر اسٹوڈیو کے سامنے رکی۔ شیشے کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی خنکی اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو نے استقبال کیا۔ سیلز مین ولید کو دیکھتے ہی دوڑا چلا آیا۔ ویلکم سر، ولید شاہ، آئیے۔ ولید نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور اشمل کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں برائڈل سیکشن میں گئے۔ وہاں ہر طرف سرخ، میرون اور گولڈن رنگوں کی بہار تھی۔ جی، کیا پسند ہے میڈم کو؟ سیلز مین نے اشمل سے پوچھا۔ اشمل کا موڈ خراب تھا۔ وہ ولید کو تنگ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ کوئی ایسا لباس پسند کرے گی جو ولید کو سخت ناپسند ہوگا۔ اس کی نظر ایک انتہائی بھڑکیلے، شاکنگ پنک اور نیون گرین مکس لہنگے پر پڑی جس پر بہت زیادہ گوٹا کناری لگی ہوئی تھی۔ مجھے وہ چاہیے، اشمل نے اشارہ کیا۔ سیلز مین بھی ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ میڈم، یہ تو بہت منفرد ہے۔ ولید نے اس لہنگے کو دیکھا اور پھر اشمل کو۔ اس نے اپنی پیشانی مس لی۔ ہم شادی کی شاپنگ کرنے آئے ہیں اشمل، سرکس کے لیے کاسٹیوم نہیں خرید رہے۔ اشمل نے تنک کر کہا، میری شادی ہے، میری مرضی، مجھے رنگ پسند ہے، آپ کو تو بس گرے اور بلیک ہی اچھا لگتا ہے۔ رنگ اور بدذوقی میں فرق ہوتا ہے، ولید نے اطمینان سے کہا۔ پھر اس نے سیلز مین کی طرف دیکھا۔ اسے ہٹاؤ، مجھے وہ دکھاؤ جو وہ رکا اور اشمل کو سر سے پاؤں تک دیکھا جو اس پر جچے، کچھ باوقار، کچھ نفیس۔ سیلز مین نے ایک بلڈ ریڈ رنگ کا جوڑا نکالا۔ اس کا کام انتہائی نفیس تھا، باریک تارکشی اور نگینوں کا کام تھا۔ وہ لباس چیخ چیخ کر اپنی خوبصورتی بیان کر رہا تھا۔ اشمل کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن وہ ولید کے سامنے ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ یہ تو بہت عام سا ہے، اس نے منہ بنایا۔ ولید نے سیلز مین سے کہا، یہ پیک کر دو۔ لیکن میں نے کہا نا مجھے پسند نہیں، اشمل نے احتجاج کیا۔ ولید اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اشمل کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جھکا اور اشمل کے کان کے پاس سرگوشی کی۔
جھوٹ بولنا چھوڑ دو اشمل، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تمہیں یہ پسند ہے، اور ویسے بھی۔ وہ پیچھے ہٹا اور مسکرایا۔ سرخ رنگ تم پر بہت جچے گا، میری سیاہ و سفید زندگی میں تھوڑا رنگ بھرنے کے لیے۔ اشمل کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی جبکہ ولید پیمنٹ کرنے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ شاپنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ولید اسے جیولری شاپ پر لے گیا، وہاں بھی یہی تماشا ہوا۔ اشمل ہلکا سا سیٹ اٹھاتی تو ولید کہتا بہت سادہ ہے، اشمل بھاری سیٹ اٹھاتی تو ولید کہتا تمہاری گردن جھک جائے گی اس وزن سے۔ آخر کار ولید نے خود ایک قدیم طرز کا سیٹ پسند کیا، کندن اور یاقوت کا بنا ہوا۔ اس نے وہ ہار اٹھایا اور اشمل کے گلے سے لگا کر شیشے میں دیکھا۔ دکان کے بڑے شیشے میں وہ دونوں ساتھ نظر آ رہے تھے۔ ولید اشمل کے پیچھے کھڑا تھا اور ہار اس کے گلے سے لگا رکھا تھا۔ اشمل کی نظر شیشے میں ولید کی آنکھوں سے ملی۔ اس لمحے ولید کی نظروں میں کوئی طنز نہیں تھا، صرف ستائش تھی۔ یہ ٹھیک ہے، ولید نے دھیمی آواز میں کہا۔ نظریں شیشے میں اشمل کے عکس پر تھیں۔ اشمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پہلی بار ولید کے رویے میں نرمی محسوس کی تھی۔ یہ بہت مہنگا ہوگا، اشمل نے آہستہ سے کہا۔ تم سے زیادہ نہیں، ولید نے بے ساختہ کہا اور پھر فوراً اپنی بات سنبھال لی۔ میرا مطلب ہے ولید شاہ کی بیگم سستی چیزیں نہیں پہنتی، خاندانی وقار کا سوال ہے۔ وہ دوبارہ اپنے خول میں چلا گیا تھا، لیکن اشمل نے وہ ایک لمحہ جی لیا تھا۔ واپسی پر گاڑی کا ماحول تھوڑا بدل چکا تھا۔ اشمل اب اتنی خوفزدہ نہیں تھی۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، ولید بھائی، آپ نے وہ بات کیوں کہی؟ کون سی؟ ولید نے سڑک پر نظریں جمائے پوچھا۔ وہی کہ میں نے آپ کے ساتھ رہ کر زندہ نہیں بچنا۔ ولید کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ تم نے کہا تھا کہ میں کفن خریدنے لایا ہوں، تو میں نے سوچا تمہاری غلط فہمی دور کر دوں۔ تم مرنے والی نہیں ہو اشمل، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے مار ڈالو گی اپنی ان بے تکی باتوں اور کافی کے مگ جیسی بڑی بڑی آنکھوں سے۔ اشمل دنگ رہ گئی۔ کیا ولید شاہ نے اس کی آنکھوں کی تعریف کی تھی یا مذاق اڑایا تھا؟ گاڑی گھر کے پوچھ میں رکی۔ ولید اشمل کی طرف مڑا۔ اشمل؟ جی۔ شادی کے بعد وہ رکا، کچھ سوچا، پھر بولا، ناشتہ میں خود بنا سکتا ہوں لیکن چائے تمہیں ہی بنانی پڑے گی، اور چینی کا تناسب یاد ہے نا؟ اشمل کو ہنسی آ گئی۔ اس بار وہ ڈری نہیں تھی۔ جی یاد ہے، 1 چمچ۔ گڈ، جاؤ اب، تمہاری وہ جاسوس دوست ماہم انتظار کر رہی ہوگی رپورٹ لینے کے لیے۔ ولید نے گاڑی کا لاک کھولا۔ اشمل گاڑی سے اتری اور اپنے شاپنگ بیگز اٹھائے۔ جب وہ گھر کے دروازے تک پہنچی تو مڑ کر دیکھا، ولید ابھی تک گاڑی میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اشمل کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ شاید وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ شاید یہ جلاد واقعی کوئی شہزادہ تھا جو بس اپنے جذبات چھپانا جانتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ماہم کا فون دوبارہ آ گیا۔ ہاں بھائی، لے آئی کفن؟ ماہم نے فوراً پوچھا۔ اشمل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے خوبصورت سرخ جوڑے اور قیمتی زیورات کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں ماہم، اس نے سرگوشی کی، کفن نہیں، لال جوڑا لائی ہوں، اور پتہ ہے اسے رنگوں سے الرجی نہیں ہے، اسے بس بدذوقی سے الرجی ہے۔ ہیں؟ یہ تم ہو اشمل؟ ماہم حیران ہوئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ابھی تو تم اسے ہٹلر کہہ رہی تھی۔ ہٹلر تو وہ ہے، اشمل ہنسی، لیکن تھوڑا سا رومانٹک ہٹلر ہے۔ اس رات اشمل جب سوئی تو اسے خواب میں کوئی فلمی ہیرو نہیں بلکہ نیوی بلیو کرتے میں ملبوس سنجیدہ چہرے والا ولید شاہ نظر آیا، جو اسے کہہ رہا تھا، سرخ رنگ تم پر بہت جچے گا۔ مہندی کی رات شام منزل روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ پر کزنز کا شور اور کہے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ پیلے اور ہرے رنگوں کی بہار میں ہر کوئی مگن تھا سوائے اشمل کے، جو اسٹیج پر بیٹھی مسلسل اپنی ہتھیلیوں پر لگی مہندی کو گھور رہی تھی، لیکن اس کا دھیان سامنے صوفے پر بیٹھے ولید شاہ کی طرف تھا، جو حسب معمول اپنی کالی شلوار قمیض اور شال میں ملبوس انتہائی سنجیدگی سے اپنے کسی کزن سے بات کر رہا تھا۔ آج تو ولید بھائی کو بھی نچائیں گے، اچانک ہانیہ نے نعرہ لگایا۔ اشمل کا دل دہل گیا۔ پاگل ہو گئی ہو ہانیہ، وہ تمہیں اسٹیج سے نیچے پھینک دیں گے، ان کا موڈ دیکھ رہی ہو؟ اشمل نے آہستہ سے اسے ٹوکا، لیکن آج کوئی رکنے والا نہیں تھا۔ سب کزنز نے ایک ٹولی بنائی اور ولید کو گھیر لیا۔ بھائی ایسے نہیں چلے گا، دولہا میاں کو اسٹیج پر آنا پڑے گا، ماہم نے ضد کی۔ اشمل نے خوفزدہ نظروں سے ولید کو دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ ابھی ولید کا پارا چڑھے گا اور وہ سب کو ڈانٹ کر بھگا دیں گے۔ ولید نے پہلے انکار میں سر ہلایا، پھر اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، اور پھر اشمل کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھا۔ یہ آ رہی ہے؟ سچ میں؟ اشمل نے خود کلامی کی۔ ولید اسٹیج پر چڑھا، میوزک تیز ہو گیا، لڑکوں نے بھنگڑا شروع کر دیا۔ اشمل سمٹ کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، مبادا ولید کے ہاتھ کی کوئی حرکت اسے بھی لگ جائے۔
اچانک ولید مڑا اور سیدھا اشمل کی طرف آیا۔ اس سے پہلے کہ اشمل کچھ سمجھ پاتی، ولید نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کیا اکیلے تماشا دیکھنا ہے یا ساتھ دیں گی محترمہ؟ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شرارت تھی جو اشمل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہال میں ہوٹنگ شروع ہو گئی۔ وہ بھابھی ہاتھ پکڑیں۔ اشمل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ ولید نے اسے اپنی طرف کھینچا اور پھر سب کی توقعات کے برعکس ولید شاہ نے اشمل کے ساتھ ڈانس سٹیپس ملانا شروع کر دیے۔ وہ کوئی فلمی ڈانس نہیں تھا بلکہ ایک انتہائی باوقار اور دھیما سا ردھم تھا جس میں ولید نے اشمل کو اپنی باہوں کے حصار میں لے رکھا تھا۔ آپ کو ڈانس آتا ہے؟ اشمل نے موسیقی کے شور میں حیرت سے پوچھا۔ ولید نے اسے گھماتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے بہت کچھ آتا ہے اشمل، بس نمائش کا شوق نہیں ہے، لیکن آج کے دن صرف تمہارے لیے۔ اشمل کو لگا وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ وہ کھڑوس شخص جو مسکرانا بھی حرام سمجھتا تھا، آج سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھامے جھوم رہا تھا۔ بلا شبہ یہ اشمل کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ اس لمحے کے ہر پل کو انجوائے کر رہی تھی۔ بارات کا دن اشمل کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ وہ سرخ رنگ کا جوڑا جو ولید نے خود پسند کیا تھا پہن کر وہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی سہیلی اور کزنز نے اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھے، لیکن اشمل کی نگاہیں صرف ایک شخص کو ڈھونڈ رہی تھیں اور وہ تھا ولید۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی تاکہ جان سکے کہ وہ کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ نکاح کے بعد جب عارسی مصحف کی رسم ہوئی اور شیشہ ان دونوں کے درمیان رکھا گیا تو اشمل نے پہلی بار ولید کو دلہا بنے قریب سے دیکھا۔ آف وائٹ شیروانی اور کلا میں وہ کسی ریاست کا نواب لگ رہا تھا۔ شیشے میں دونوں کی نظریں ملی۔ ولید نے اسے ایک ٹک دیکھا۔ اس کی نظروں میں ستائش، محبت اور ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ کہا تھا نا، ولید نے آہستہ سے کہا، کہ صرف اشمل سن سکے۔ سرخ رنگ تم پر قیامت ڈھائے گا۔ اشمل کا چہرہ اس لہنگے سے زیادہ سرخ ہو گیا۔ اس نے شرما کر پلکیں جھکا لی۔ اس لمحے اسے یقین ہو گیا کہ اس کی پسند، اس کے خواب سب اسے ایک لمحے کے سامنے ہیج تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کمرہ گلاب کی پتیوں اور موتیے کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اشمل بیڈ کے بیچوں بیچ سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جس کا ذکر اس نے ماہم سے کیا تھا اور اب اسے اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ ولید بھائی تو شادی کی رات بھی اصول سمجھائیں گے، اور اب اس کا دل آنے والے لمحات کو سوچ کر دھڑکے جا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اشمل کا سانس رک گیا۔ ولید اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اشمل کی نظریں قالین پر گڑی ہوئی تھی۔ ولید نے اپنا کوٹ اتارا اور بالکل اشمل کی پیشن گوئی کے مطابق ہینگر میں لٹکایا۔ پھر اس نے اپنی گھڑی اتاری اور سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اشمل نے آنکھیں میچ لی۔ لو بھائی اشمل، الٹی گنتی شروع۔ اب یہ لائٹ آف کرنے کا کہیں گے اور صبح 7 بجے اٹھنے کا حکم صادر کریں گے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ ولید بیڈ کی ایک طرف بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر ولید نے آہستہ سے اشمل کا گھونگھٹ الٹا۔ اشمل نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ سامنے ولید کا چہرہ تھا، لیکن اس پر وہ روایتی سختی نہیں تھی بلکہ ایک نرم اور دھیمی مسکراہٹ تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ولید نے پوچھا۔ یہی کہ اب میں تمہیں صبح کے ناشتے کا مینیو بتاؤں گا۔ اشمل ہڑبڑا گئی۔ میں ولید ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کمرے کی خاموشی میں جلتے رنگ کی طرح گونجی۔ تم واقعی مجھے کوئی ولن سمجھتی ہو اشمل؟ اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ ولید نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبی نکالی اور اشمل کے سامنے کی۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ اشمل نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبی کھولی۔ اس میں ایک انتہائی نفیس اور قیمتی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ ولید نے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اشمل، میں جانتا ہوں کہ میں رومانٹک ناولوں کا ہیرو نہیں ہوں۔ مجھے بارش میں بھیگنا پسند نہیں کیونکہ مجھے نزلہ ہو جاتا ہے۔ مجھے شاعری نہیں آتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جذبات الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے۔ وہ تھوڑا سا اشمل کے قریب ہوا۔ اشمل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ساتھ کیسے نبھایا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میں یہ جانتا ہوں کہ اس پاگل، نادان اور منہ پھٹ لڑکی کو کیسے چاہنا ہے۔ اشمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کسی بھی شاعرانہ غزل سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ولید نے اس کے آنسو اپنی انگلی سے صاف کیے۔ محبت؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ شاید اس سے کچھ زیادہ۔ تم میرے اس خاموش اور بے رنگ گھر کی واحد آواز ہو اشمل۔ تم وہ چینی کا ایک چمچ ہو جس کے بغیر میری زندگی کی چائے پھیکی ہے۔ اشمل بے اختیار مسکرا دی اور پھر رو پڑی، اس بار خوشی سے۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے ڈانٹیں گے۔ وہ تو میں ڈانٹوں گا، ولید نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، اگر تم نے میری نیند خراب کی یا میرے کمرے میں گند مچایا۔
اس نے اشمل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف دیوانگی تھی۔ لیکن آج رات کوئی اصول نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں۔ آج رات صرف تم ہو، میں ہوں، اور یہ سچ ہے کہ ولید شاہ صرف ایک لڑکی کے سامنے ہارتا ہے، اور وہ تم ہو۔ اشمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اسے اپنا وہ رومانٹک ہیرو نظر آ گیا جسے وہ پوری زندگی ڈھونڈتی رہی تھی۔ وہ ہیرو جو صرف خوابوں میں ہی نہیں، حقیقت میں اس کا محافظ تھا۔ آپ جانتے ہیں ولید، اشمل نے پہلی بار اس کا نام پکارا، آپ کھڑوس بالکل نہیں ہیں، آپ تو دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ ولید نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اور تم دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہو جسے میں نے خوشی سے گلے لگا لیا ہے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دو دل ایک ہو چکے تھے۔ اشمل کا سر ولید کے کاندھے پر تھا اور ولید کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن شاہ منزل کے اس کمرے میں محبت کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ یہ ان کی کہانی کا اختتام نہیں تھا، بلکہ ایک خوبصورت، پرشور اور محبت بھری زندگی کا آغاز تھا، جہاں ولید کے اصول بھی تھے اور اشمل کی شرارتیں بھی تھیں، لیکن ان سب پر بھاری ان کا ایک دوسرے کے لیے بے پناہ خلوص تھا۔ اشمل، ولید نے اسے پکارا۔ جی، صبح چائے میں چینی ایک چمچ ہی رکھنا۔